معزز و محتشم شرکائے فہم دین کورس، کل کے 11ویں سبق کے اندر آپ احباب نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی سننے پر انگوٹھے چومنے کے متعلق کچھ احادیث روایات کے سہارے سبق پڑھا، ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات کہ نبی زندہ ہوتے ہیں، اس کے متعلق اب احباب نے دلائل کے ساتھ سبق پڑھا۔ عرض کیا تھا کہ شہید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی وجہ سے اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، تو نبی تو وہ ہیں جنہوں نے شہید کو یہ عظمت دی ہے، تو وہ کیوں زندہ نہیں ہو سکتے؟ اسی طریقے سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم میں سے اگر کوئی شہید ہو جائے ہماری شہادت کے بعد یا صحابی کی شہادت کے بعد، ولی کی شہادت کے بعد، اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد 4 ماہ 10 دن عدت ہے، یہ گزارنے کے بعد وہ چاہے تو کسی دوسری جگہ عقد کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے، اور نبی کی بیوی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ نبی زندہ ہوتے ہیں تو زندہ کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، زندہ کی بیوی جو ہے وہ دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی، تو یہ بھی نبی کے زندہ ہونے پر ایک دلیل میں نے عرض کی تھی۔ اور ایک حدیث پاک کا سہارا لیتے ہوئے اس عقیدے پر مزید بحث کی تھی کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی کہتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ نے زمین پر یہ حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے۔ اللہ کا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسے رزق بھی پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی دلیل حدیث پاک کی روح سے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار دلائل ہیں، لیکن وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش نہیں ہوتی تو اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج ایک اور سوال جو اہل سنت و جماعت کے عقائد پر مبنی ہے، صفحہ نمبر 16 سوال ہے، ہمارے نبی کب پیدا ہوئے؟ یہ بہت چھوٹا سا سوال ہے، لیکن اس پر بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، بڑے مناظرے بھی ہوئے ہیں، بڑے لوگوں نے جو ہے وہ جانیں بھی پیش کی ہیں، بحث مباحثے بھی ہوئے ہیں۔ اس پر متفق علیہ احادیث طیبات، تاریخ اسلام، سیرت النبی، معروف ترین کتب جتنی بھی ہیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہی ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسوی کے مطابق 571 عیسوی، یہ چل رہا ہے نا 2022، یہ عیسوی ہے، 571 عیسوی بمطابق 20 یا 21 اپریل آپ پیدا ہوئے، اور اسلامی تاریخ کے حساب سے 12 ربیع الاول شریف یہ سرکار کا یوم ولادت ہے۔ لیکن
کچھ معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ 12 ربیع الاول شریف کو میلاد مناتے ہیں، تو 12 کو ہی آپ کا وصال ہے، تو آپ وصال والے دن خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رکھیے گا کہ ہمارا عقیدہ، پہلے ہم نے بتایا ہے کہ ہمارا عقیدہ نبی مرے نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اول تو یہ بات بالکل ہی ذہن سے نکال دیں کہ ہمارے نبی نعوذ باللہ، وہ جن کے نبی مرے ہیں وہ اور ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے، میرے آقا آج بھی زندہ ہیں۔ دوسرا، اگر بالفرض ربیع الاول شریف ہی اور 12 ہی یوم وصال ہو سرکار کا، تو سوگ اہلیان اسلام کے نزدیک صرف 3 دن کا ہوتا ہے۔ عورت کے لیے صرف حکم ہے، جو فوت شدہ مرد ہے اپنے شوہر کے غم میں، اس کے سوگ میں بیوہ، وہ صرف 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی، وہ اس کا حق ہے، ورنہ عام طور پر سوگ کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے۔ اسی لیے ہمارے اہل سنت کے اکابرین فرماتے ہیں، یہ جو غم حسین ہے، لفظ غم حسین، یہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہے۔ امام حسین آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے۔ غم حسین، ہاں جو ان پر ظلم ہوئے، جو ان پر بربریت، جو ان کے ساتھ زیادتی کی ہیں، وہ ہمیں یاد آتا ہے تو دل مغموم ہو جاتا ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھ کر امام حسین کو شہید کیا، ان کو اتنی تکلیفیں پہنچائیں، وہ دن ہمیں یاد آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ امام حسین پاک اور کربلا والوں کی یاد کے لیے با اہتمام انتظام کر کے رونا، یعنی کہ آوازیں ایسی بنانا، روایات ایسی بیان کرنا، باتیں ایسی بیان کرنا، انداز ایسا اپنانا کہ روئیں رلائیں، یہ حرام ہے، انداز جان بوجھ کر۔ ہاں ان کی یاد میں ویسے آنسو آ جائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ امام حسین پاک کی یاد میں ویسے آنسو آ جائیں تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، لیکن اہتماماً جھوٹ موٹ بنا کر اور اس طرح سادات کی عظمتوں کو رول کر، ان کو کمزور بنا کر، ان کو نحیف بنا کر، ان کو مجبور بنا کر کہ ان سے دوپٹے چھینے گئے تو ان کو پانی بند کر دیا گیا، ٹھیک ہے، پانی کے حوالے سے کوئی اس میں دو رائے نہیں، ظلم بہت ہوا ہے۔ میں آج تک اپنے بڑے جمعے پڑے میرے پیچھے، لیکن آج تک میں نے اس چیز کو بیان نہیں کیا، بس اتنا کہتا ہوں کہ تھی تلاطم میں زمین اور زلزلے میں آسماں، آگے جو کچھ ہوا مجھ سے بیان ہوتا نہیں۔ اتنا بڑی بات، یہ اینڈ ہے، یعنی کہ ہم سے تو بیان ہی نہیں ہوتا جتنا ظلم ہوا ہے، جتنا زیادتی ہوئی ہیں، لیکن اہتمام کے ساتھ باقاعدہ لائٹیں بند کر کے، خونی منظر بنا کر، شام غریباں ٹائپ، یہ ہمارے مسلک کے اندر جائز۔ اگر آنسو، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر آنسو آ جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، وہ بندہ مقدس ہے کہ اس کی آنکھ میں آنسو اس کے باپ کے لیے نہیں، اس کی ماں کے لیے نہیں، اس کے گھر والوں کے لیے نہیں، بلکہ حسین لجپال کے لیے نکلا ہے، اور یہ تو سنت مصطفیٰ ہے۔ سرکار کو جب جبریل نے مٹی لا کر دی تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، لیکن اہتمام کے ساتھ نہیں۔ 3 دن کا سوگ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، 3 دن کا سوگ ہوتا ہے، تو 3 دن سے زائد سوگ نہیں ہوتا۔ اگر بالفرض 12 ربیع الاول کو یوم وصال سرکار کا مان لیا جائے، اول تو میں نے پہلی دلیل دی ہے کہ سرکار زندہ ہیں، دوسری دلیل دی ہے کہ سوگ صرف 3 دن ہوتا ہے۔ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مان فخر ہے کہ آقا آج بھی زندہ ہیں، اور ہم سرکار کی سالگرہ اور برتھ ڈے مناتے ہیں۔ سوال ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی اور آپ نے اس کا اعلان کب فرمایا؟ تو یہ شاید آنے والے وقت میں ایک نیا فتنہ پیدا ہو، اس سے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، حدیث پاک کی روح سے ثابت ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، کنتُ
نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی کہ خمیر کی صورت میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین فرماتے ہیں احادیث طیبات کی روشنی میں کہ جب اللہ نے سب فرشتوں کو سجدے کرنے کا حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سجدہ حضرت آدم کو نہیں تھا، وہ سجدہ حضرت آدم کو نہیں تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر چمکنے والے اس نور محمدی کو سجدہ تھا جو اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر عطا فرمایا تھا۔ تو کنت نبی و آدم بین الماء والطین، سرکار اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان 40 سال کی عمر میں فرمایا ہے۔ اعلان بعد میں فرمایا لیکن نبی تو آپ پہلے تھے۔ یہاں پر ایک بہت غور طلب بات، جاگ کر نعرہ تکبیر، جاگے ہیں، غور طلب بات، اگر ہم 12 ربیع الاول کو یوم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار 40 سال کی عمر میں نبی بنے، اس سے اور تو بہت خرابیاں آتی ہی آتی ہیں، لیکن سب سے بڑی خرابی یہ آئے گی کہ آپ کا یوم میلاد النبی آپ سے چھینا جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ کہیں گے دیکھیں جی نبوت تو 40 سال کے بعد ملی، معلوم ہوا کہ اس سے پہلے آپ نبی تھے نہیں، تو پھر یوم عید میلاد النبی نہ کریں بلکہ یوم عید میلاد الولی کہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت تو نبی تھے نہیں ان کے نزدیک، اس وقت تو وہ 40 سال کے بعد جو ہے وہ نبوت کا اعلان فرمایا، تو آپ کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، سرکار فرماتے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور خمیر کی صورت میں تھے، تو اس لیے یہ خرابی اس سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب بہت اہم عنوان آپ نے الحمدللہ واٹس ایپ کے ذریعے جو کورس کروایا اس سے بھی پڑھا، پھر 10 روزہ عقیدہ ختم نبوت کورس یہاں ہوا، اس میں بھی الحمدللہ پڑھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ چند ایک ایام جو ہمارے لیے باعث بخشش و مغفرت ہوں گے، ان میں سے یہ دن بھی ہیں کہ جس دن شیطان مکمل تیاری کے ساتھ ہو، سونا ہے، نیند ہے، لیکن الحمدللہ آپ نے 10 روزہ عقیدہ ختم نبوت کورس صبح سویرے کے وقت اپنے بستروں کو چھوڑ کر سردیوں کے اندر کیا، یقیناً ہمارے لیے وہ باعث بخشش و نجات ہوگا۔ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب تو کچھ ایسے دوست ہیں کہ جنہیں خاتم النبیین پڑھنا ہی نہیں آتا، آپ نے توجہ فرمائی نا، چلیں چھوڑ دیں کہ صبح سویرے کے وقت کسی کا کیا نام لینا، پر آپ یہ لفظ رٹا کریں خاتم النبیین، اس کا بہترین طریقہ ہے درود پاک پڑھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اچھا جب درود پاک پڑھیں نا خاتم النبیین، یا خاتم النبیین کہیں گے، اگر یا نہ ہو پیچھے تو پھر یا خاتم النبیین، خاتم النبیین بھی ٹھیک ہے، خاتم النبیین بھی ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی لفظ آپ کو ازبر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو وزیر اعظم بنائے گا، پھر آپ بھی حلف دیں گے، پھر آپ بھی کہیں گے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، پھر ہم کہیں گے واہ جی واہ ہمارا جمال وزیر اعظم بن گیا ہے۔ ویسے ہے ڈاڑا بہت مشکل، عہدہ بہت بڑا ہے، لیکن لوگ نشے میں ایسے آتے ہیں کہ سب بھول جاتے ہیں۔ کہ دیکھیں نا یار کیا سوچا ہوگا انہوں نے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی قوت ہے، اور ایسے آئی ویسے گئی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یا لوگوں یاد رکھنا، ان عہدوں پر مان نہ کرنا، اس زندگی پر فخر نہ کرنا، یہ آنی جانی ہے، یہ چلی جانی ہے، آنی جانی نہیں بلکہ جانی جانی ہے، جانی جانی ہے۔ کرسیاں، یہ عہدے، وہ حضرت میاں صاحب پھر یاد آتے ہیں، میاں صاحب فرماتے ہیں صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں، صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، یہ سب یہاں رہ جانا ہے۔ ادھر بابے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ میرے یہ بزرگ، یہ جوان ہوتے ہوں گے، بچے ہوتے ہوں گے، پھر جوان ہوئے ہوں گے، پھر یہ انہوں نے شادیاں کی ہوں گی، آج بزرگوں کے بیٹھے کافی سارے، ایسے ہی ہم چلتے چلتے آپ اس سے اندازہ لگائیں، ابھی صبح ہوئی ہے نا، شام ہونی ہے پتہ بھی نہیں لگنا، شام ہونی ہے پتہ بھی نہیں چلنا۔ ایسے ہی ہے، بچے تھے ہم، ایک وقت ہوتا تھا میں آپ کی طرح بیٹھتا تھا، استادوں کے لیکچر لیتا تھا، سوچتا ہوتا تھا یار یہ استاد کیسے بول رہے ہیں،
آج وہاں کھڑا ہوں. ایک وقت آئے گا کہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر کسی نے جانا ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. تو میرے بھائیو، اس زندگی کو غنیمت سمجھو. تو یہ دیکھیں، ایک وقت تھا کہ جناب پچھلے سال انہی دنوں میں کتنا متکبر بنا ہوا تھا وہ بندہ، کتنا ظلم کیا اس بندے نے سرکار کے غلاموں پر، کتنے لاٹھی چارج، کیا کیا کچھ کیا. پہلے 10 دن میں یہاں، آپ کو یاد ہے میں پہلے 10 دن نہیں آ سکا تھا. وجہ کیا تھی؟ کریک ڈاؤن، علماء کو پکڑنا، علماء کو تذلیل. میں جب گیا نا 2018 میں غالباً جیل میں، تو وہ ایک پٹھان صاحب کو پکڑ کے لے آئے بابا جی. کہتے ہیں وہ سپرنٹینڈنٹ سے، کہتے خان صاحب تم کدھر؟ اس نے کہا جی میں تو دیوبندی ہوں جی، میں تو مانتا بھی نہیں ہوں اس چیز کو جی، لبیک یا رسول اللہ کو، تو مجھے تو یہ پکڑ کے لے آئے. انہوں نے کہا ہوا کیسے؟ کہتا ہے میں نماز پڑھنے کے لیے چنگی امر صدو کے لیے رکا، ٹرک میرا لوڈ تھا، نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد میں گیا، وہ پولیس والا بھائی آیا، مولوی صاحب کو پکڑنا تھا، مولوی صاحب ملا نہیں، مجھے پکڑ کے لے آیا، وہ پٹھان کو پکڑ کے لے. اللہ کے ولی کتنے ہی بیچارے بابے دکھ کے ساتھ. وہ پینٹر کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی آپ تھانے میں آئیں تو پینٹنگ کرنی ہے، کچھ نا رنگ وغیرہ کرنا، لکھائی کرنی ہے. وہ بیچارہ آیا ساز عثمان لے کر اپنا کلر قلم شلم لے کے، میں نے لکھنا ہے، اس کو اندر کر دیا انہوں نے. ایسے ایسے ظلم کیے. ہاں آپ کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہوئی تھی، ہاں جی جتنی زیادتیاں ہوئیں، لیکن آج چلا گیا. پھر وہی عادت ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. آج اگر عروج ہے، لکل عروج زوال، ہر عروج کو زوال ہے. یاد رکھنا، بڑے بڑے آئے ہیں، بڑے بڑے آئے ہیں. صدر ممنون حسین کدھر ہے؟ قبر میں. لیاقت علی قبر میں، ضیاء الحق قبر میں، بھٹو سب قبر میں. لیکن آج بھی نام میرے داتا علی حجویری کا زندہ ہے. آج بھی قبر پر سلام کرنے کے لیے غوث پاک کی بارگاہ میں لوگ تڑپتے ہیں. آج بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پر جانے کے لیے لوگ جو ہے دور دراز کا سفر کر کے جاتے ہیں. اور میرے خیال میں آپ میں سے اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے میں کسی سے پوچھوں نا کہ لیاقت علی خان کی قبر کہاں ہے، بہت ہی کم ہوں گے جو بتانے والے ہوں گے. اس لیے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. اس لیے خاتم النبیین یہ لفظ یاد رکھنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، سب سے. آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نہ نئی شریعت والا، نہ آپ کی شریعت پر. جو شخص یہ سمجھے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آیا ہے یا آ سکتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ دبنگ کر کے وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتنا بڑا نام ہے، اتنا آسان ترین فقہ. فرماتے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ تو ہے ہی کافر، جو اس سے پوچھے کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے، وہ بھی کون ہے؟ وہ بھی کافر ہے. ہاں جی وہ بھی. یہ آسان الفاظ کے اندر عقیدہ ختم نبوت، کوئی کمپرومائز نہیں اس پر. یاد رکھنا ویزے چیزیں آج کل یہ بہت بڑی سازش چل رہی ہے. قادیانی نوجوانوں کو خریدنے کے لیے ویزوں کی آفر، نیشنلٹی کی آفر، پیسے کی آفر، بینک بیلنس کی آفر، لڑکیوں کی آفر، نوکریوں کی آفر دے رہے ہیں. لیکن یاد رکھنا یہ سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے. اگر بالفرض ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں، آپ باہر جانے کے لیے، امریکہ جانے کے لیے کسی قادیانی کے پاس جاتے ہیں، اس سے میل جول کرتے ہیں، وہ آپ کو ویزا بھی دے دیتا ہے، آپ کو ویزا مل گیا، نیشنلٹی بھی مل گئی. وہاں جا کر پتہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کب آئیں گے؟ جہاز پر ہی نہ بیٹھنے پائیں تو وہیں مر جائیں تو سرکار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہاں کسی بزرگ نے کہا تھا، اے مسلمان جب تو کسی قادیانی سے ہاتھ ملاتا ہے نا تو دل مصطفیٰ گنبد خضرا میں دکھ رہا ہوتا ہے. میں نے اس کے لیے کہا تھا ربی حبلی امتی، اس کے لیے میں نے دعائیں مانگی تھی. آج وہ میرے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے. سرکار کو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اور سرکار کو سب سے زیادہ ناپسند وہ ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جو سرکار کے بعد اپنے آپ کو نبی ہونا ظاہر کرتا ہے. تو اس لیے پتہ چل جائے کہ یہ قادیانی ہے، اس کے سائے سے بھی دور بھاگنا، نفرت کرنی ہے اس کے ساتھ کوئی میل جول نہیں ہے. ہر بندے کے ساتھ بیٹھک ہو سکتی ہے
عیسائی کے ساتھ بھی بیٹھک ہو سکتی ہے، کھلے عام کفر کرتا ہے نا وہ، یہودی کے ساتھ بھی بیٹھک ہو سکتی ہے، لیکن قادیانی کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنی زندگی کا مشن بنائیں کہ جب بھی کسی قادیانی کو دیکھنا ہے راستہ ہی بدل دینا ہے، اس راستے پہ جانا ہی نہیں ہے ہم نے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے عام نبی ہیں؟ یہ اس پر بحث بڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس پر اسٹڈی کر لیجیے گا کل انشاءاللہ العزیز، پرسوں کل چھٹی ہوگی، جمعۃ المبارک کو جو ہے انشاءاللہ العزیز چھٹی، ہفتے والے دن سبق پڑھیں گے۔ آگے آئیں جی، اذان پڑھنا کیا ہے جی؟ ہاں جی، سنت موقدہ قریب از واجب، قریب۔ داڑھی منڈا اذان پڑھ سکتا ہے؟ ہاں جی اصغر صاحب، جو داڑھی کٹواتا ہے وہ اذان پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ بچہ نہیں، بچہ نابالغ نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے بچوں سے گزارش ہے ہمیں تنگ نہ کیا کریں، ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ اذانیں پڑھیں، لیکن صاحب ذرا ایک حد ہے نا۔ اذان اور اقامت میں فرق کیا ہے؟ منیب الرحمان، مفتی منیب الرحمان صاحب ایک کراچی والے ہیں اور ایک ہمارے سردار کونین والے۔ اللہ آپ کو مفتی منیب الرحمان جیسا حق کو عالم بنائے، ان کی بھی قدر کیا کرو، مفتی منیب الرحمان صاحب کی۔ تکبیر پڑھنا، اچھا فرق کیا ہے؟ اذان آہستہ آہستہ پڑھی جاتی ہے، تکبیر ذرا تیز۔ اذان میں حی علی الفلاح کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تکبیر میں قد قامت الصلاۃ۔ بے وضو اذان اگر کوئی شخص دے بغیر وضو کے، اذان ہو جائے گی؟ بیٹھ جائیں۔ ہاں جی 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 ہاں، اذان، یہ بہت پیاری بات کی آپ نے، اذان ہو جائے گی، اذان ہو جائے گی، لیکن نمازی کم آئیں گے، اثر ہی نہیں ہوگا نا۔ میں نے وہ کل بتایا تھا آپ کو، اسا خادم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس عورت سے روٹی پکواتے تھے اسے بھی کہتے تھے وضو کر کے پھر روٹی پکایا کرو میری۔ تو وضو کرنے کی ویسی بڑی ماشاء اللہ آداب ہیں، فوائد ہیں۔ اچھا جی آگے چلیں جی، یہ سارے بہت آسان تھے۔ ہاں اقامت کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے، ہمارے یہاں بہت کم ہے اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن بتانا لازمی، آپ کی نالج میں ہونا چاہیے۔ کچھ دوست جو ہی تکبیر ہوتی ہے نا جی، مکبر صاحب تکبیر کہنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، ساتھ ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے کافر نہیں ہوتا بندہ، دل اپنا بھی تھوڑا وسیع رکھیں۔ یہ کسی نے سنا ہوگا کسی سے، کافر نہیں ہوتا، لیکن آداب احترام یہ ہے کہ بیٹھ کر تکبیر سنی جائے۔ کیا؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں جب مؤذن تکبیر کہتا تھا، جب مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچتا تو سرکار کا گھر مبارک ادھر تھا، ابھی بھی گنبد خضرا شریف، یہ محراب ہے، ادھر گھر ہے، سرکار پھر تشریف لاتے تھے اپنے مصلی پر۔ جب سرکار تشریف لاتے تھے صحابہ کرام حی علی الفلاح پر کھڑے ہوتے، دو چیزیں، ایک تو نماز میں شرکت کے لیے، دوسرا سرکار کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ ہماری مسجد میں یہ ثواب کون حاصل کرتا ہے؟ یہ ایک بندہ حاصل کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ پہلے یہ ہوتا تھا یہاں پر کہ جب خطیب صاحب آتے تھے تو کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، میں نے پھر منع کر دیا کچھ دوستوں کو، حالانکہ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، میں نے صرف اس لیے منع کیا کہ میں گناہگار ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ دوسرے نمبر پر کسی کو کوئی تکلیف ہو ہماری وجہ سے تو نا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نے وہ ختم کیا، اللہ نے ایک ایسا ولی بھیجا، پتہ نہیں کہاں سے پھول لے کر آ جاتے ہیں، تو جناب نہ ہم نے کہا نہ کوئی بات چیت ہوئی، تو یہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ خیر، سرکار جب حی علی الفلاح پر تشریف لاتے تھے سارے صحابہ کھڑے ہو جاتے، کیا منظر ہوتا ہوگا، کیا عجیب سی کیفیت ہوتی ہوگی کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ٹک ٹکی باندھ کر، آئے ہائے، ایک روایت پڑھ رہا تھا، مزہ آئے گا آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی معیت میں رہتا سارا دن، رات کے وقت جب عشاء پڑھا کر سرکار اپنے گھر واپس جاتے نا، منظر دیکھیے گا، گھر جاتے ابو ہریرہ کہتے میں نا سرکار اب یہاں سے جا رہے ہیں واپس گھر، کہتے میں یوں دیکھتا رہتا، جو ہی سرکار دروازے میں انٹر ہوتے، دروازہ بند ہوتا، میں آنکھیں بند کر لیتا تھا۔
میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا، پھر ساری رات آنکھیں بند کر رکھے رکھتا تھا، آنکھیں نہیں کھولتا تھا۔ صبح جب خوشبو آتی تھی نا کہ سرکار دوبارہ تشریف لے آئے، پھر آنکھیں کھول کر سب سے پہلے نظر مصطفیٰ پر ڈالتا تھا۔ کتنی بڑی عظمت ہے حضرت ابو ہریرہ پاک کی۔ سرکار اوجھل ہوتے، آنکھیں بند، ساری رات بند، سرکار تشریف لاتے پھر آنکھیں کھولا کرتے تھے۔ یہی معاملہ مولا علی مشکل کشا کے ساتھ ہوا۔ اب جب پیدا ہوئے 3 دن تک آنکھیں نہ کھولیں۔ کتنے؟ 3 دن تک جناب ابو طالب پریشان، سارے پریشانی ہو گئی، کیا ہو گیا؟ یعنی کہ نابینا بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ 3 دنوں کے بعد جب سرکار تشریف لائے نا، سرکار نے یہ اٹھایا تو فوراً آنکھیں کھولی۔ سرکار نے فرمایا اچھا سبحان اللہ۔ پھر ایک تو یہ کہ مولا علی کی عظمت یہ ہے کہ جو ہی دنیا میں آنکھ کھولی سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھا، اور جو چیز کھایا سب سے پہلے سرکار کا لعاب دہن ان کے منہ میں گیا تھا۔ کیا عظمت ہے مولا علی مشکل کشا کی۔ کہ پھر عالم یہ ہوا، اتنا بڑا فقیہ، اتنے بڑے فہم و فراست کے مالک کہ ایک مرتبہ فرمایا سلونی، لوگوں پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اتنے میں نے ایک شخص کھڑا ہو گیا بیچ میں سے، مجمع کے درمیان میں سے، علی بہت بڑا سوال کر دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جو پوچھو، چلو بتائیے پھر اس وقت جبریل کہاں ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا گیا جبریل کہاں ہیں؟ حضرت علی نے کیا کیا؟ آسمانوں کی طرف دیکھا، یوں کر کے، آئے کیا منظر ہوگا جناب، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر دائیں دیکھا، یوں کر کے، سارا ادھر ادھر دیکھنے کے بعد نا سامنے آگے پیچھے، پھر زمین کی طرف دیکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کائنات کو دیکھا ہے، جبریل کہیں نظر نہیں آیا، لگتا ہے سوال کرنے والے تو ہی جبریل ہے۔ تو بعد میں کسی نے کہا کہ علی اتنی نظر، اتنا علم، یہ کیسے ہوا؟ کہ جب سرکار کو غسل دیا تھا نا میں نے، غسل آخری غسل، اس وقت سرکار کو ہم نے کفن مبارک پہنا دیا، سرکار کو چارپائی مبارک پر لٹا دیا، پھر میں نے دیکھا کہ سرکار کے یہاں پر جو ہے نا پانی رکا ہوا ہے، کچھ پانی ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے کہا اب یہ تو موقع ہے، اب اس سے صاف کیا کرنا؟ حضرت علی کہتے ہیں فوراً وہ پانی زبان لگا کے چوس لیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے اتنے دروازے کھولے علم کے، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، جو آسمانوں میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ اتنا علم، سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، بڑا علم۔ مولا علی کے پاس آپ کی علمی باتیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ایک بندہ آیا آپ کے پاس، کہنے لگا کہ علی نماز کا ٹائم تھا، اب وہ روکنا چاہتا تھا کہ نماز اس کو باتوں میں لگاؤں اور نماز کا ٹائم گزر جائے۔ مولا علی جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس نے کہا جی علی یہ بتائیے کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ تو آپ صاحب ذرا گن، ایک وہ فلاں 3 4 5 کرتے تو بڑا ٹائم لگ جانا تھا۔ آپ نے فوراً جواب دیا، فرمایا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ اب یہ کسی حدیث پاک میں نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو اتنا علم عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔ اچھا جی، کیا پڑھے تھے آج؟ اذان کے حوالے سے۔ تو اذان کے متعلق میں نے بتایا کہ حیا علی الفلاح پر صحابہ کھڑے ہوتے تھے۔ اب فقہا فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ جب مکبر تکبیر کہے تو سارے حیا علی الفلاح پر کھڑے ہوں، اور ساتھ ہی مسئلہ بتایا کہ کوئی شخص باہر سے آ رہا ہے، اسے پتہ چلا کہ تکبیر شروع ہو گئی ہے، اسے چاہیے کہ وہیں بیٹھ جائے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہیں بیٹھ جائے۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو اسے چاہیے کہ کھڑا ہو کر پھر نماز کے اندر شریک ہو۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اگر بالفرض کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مستحب طریقہ یہ ہے کہ اقامت بیٹھ کر سننی چاہیے۔ آگے جی، صفحہ نمبر 72۔ یہ سارے سوالات آنے ہیں پیپر میں آپ کے، بعد میں نہیں کہنا کہ یہ بتایا نہیں تھا یہ سارا۔ نمازوں کی فرضیت اور تعداد، کس عمر میں نماز لازم ہوتی ہے؟ جواب، 7 سال کی عمر میں نماز شروع کر دینی چاہیے، فرض نہیں ہوتی، کر دینی چاہیے، یہ یاد رکھیں۔ آپ کا بیٹا نہیں آیا قاسم بھائی؟ کیوں؟ اس کو دن تھوڑے رہ گئے، آج 12 لیکچر ہو گئے ماشاءاللہ، تو ان کو لازمی کریں، غیر حاضری نہیں۔
اگر بچہ 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو والدین سزا دیں. سزا کس سے؟ ہاتھ کے ساتھ، لکڑی کے ساتھ نہیں. کچھ صوفی ایسے ہوتے ہیں وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی مارنے سے بچہ ڈیٹ ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا. آپ جو شادی شدہ ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو بھی جن کی شادی ہونی ہے ہمیشہ یاد رکھنا جب بچے کو مارا جائے نا بچہ ڈیٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں چلو عادت ہی صحیح، ایک نہ دن، دوسرے دن، تیسرے دن ماریں گے. تو بھی اس کو ڈرائیں. ڈر اور خوف جو ہے نا اس کا بڑے فوائد ہوتے ہیں. اور جب بچہ بالغ ہو جائے، اڈلٹ بولتے ہیں، اڈلٹ، اچھا جی، تو نماز فرض ہو جاتی ہے. کتنی عمر میں؟ تقریباً 13 سال. آج کل 13 سال کی عمر میں. بچہ بالغ کب ہوتا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے جی ادھر 15 سال انہوں نے لکھا ہے. یہ آگے پڑھ لیجیے گا پھر بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے. اچھا یہاں پر جو خاص طور پر بات کرنے والی نا وہ تعداد رکعتوں کے حوالے سے، ایک دوست نے کہا تھا جی جمعے کی 4 رکعت سنتیں، 2 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے. جمعے کے 14 رکعت ہوتی ہیں. جمعے کی 14. نمبر 1 4 سنت، 2 فرض، 4 سنت، 2 سنت، پھر 2 نفل. اسی طریقے سے مغرب 3 فرض، 2 نفل. ظہر اور فجر 2 فرض. عشاء جو کہ بہت ہی کم لوگ پڑھتے ہیں. عصر کے بھی عام طور پر پوچھا نا وہ کہتے ہیں 4 فرض ہیں بس، حالانکہ 4 سنت غیر مقدر ہیں. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو بتایا تھا میں نے آپ کو، آپ نے سفر کے دوران غیر مقدر سنتیں چھوڑ دیں. سرکار خواب میں تشریف لائے، فرمایا مہر علی آج اللہ کو یاد رکھا ہے اور محمد کو بلا دی ہے. اور سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جو شخص مجھے غیر مقدر سنتوں کی ضمانت دے دے کہ وہ چھوڑے گا نہیں تو جنت کی ضمانت سلطان باہو اسے دیتا ہے. تو یہ صاحب ذرا ساری چیزیں، یہ چیزیں کل آپ احباب نے اس کو یاد کرنی، اور میں نے انشاءاللہ العزیز آپ سے پوچھنی. کسی نے سوال کرنا تو سوال کر سکتا ہے. جی